بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات و خواتین و معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ مطالعہ قرآن حکیم کے چوتھے حصے کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں اور آج ہماری کلاس نمبر ہے 21، سورۃ الحج کی آیات 34 تا 48 کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے، اور جو شائع شدہ کتاب ہے اس کے صفحات ہیں 69، 70 اور 72۔ تو آج 21ویں کلاس ہے، چوتھے حصے کے حوالے سے سورہ حج کی آیات 34 تا 48 کا مطالعہ۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح مقاصد مطالعہ۔ پہلی بات جس کو آج ہم جانیں گے، ہم سب واقف بھی ہیں ویسے، قربانی کی اصل روح اور اس کی قبولیت کی شرط کیا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی ہم پیش کرتے ہیں نا، اس کے حوالے سے بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ نمبر 2، اہل ایمان اور اہل کفر کی جنگ میں کیا حکمت ہے؟ ایمان والوں کو بھی کبھی جنگ کرنا پڑتی ہے، اس کی حکمت کیا ہے، مقاصد کیا ہے، اس پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ نمبر 3، اہل ایمان کو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں غلبہ عطا فرما دے تو وہ کیا کام کریں گے؟ اگر دنیا میں اقتدار مل جائے، مسلمانوں کو اختیار مل جائے، حکومت مل جائے، تو ان کے کرنے کے کام کیا ہیں، ان کا ذکر آئے گا۔ اور چوتھی بات، دلوں کا اندھا ہونے سے کیا مراد؟ دل بھی اندھے ہو جاتے ہیں، عجیب بات ہے نا، قرآن پاک میں ذکر آ رہا ہے سورہ حج میں، تو دلوں کا اندھا ہونے سے کیا مراد ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اب آئیے قرآن پاک کی تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورہ حج کی آیات 34 اور 35 آپ کے ہمارے سامنے اسکرین پر موجود۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر کیے ہیں، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کا نام لیا کریں، عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ان مویشی چوپایوں پر جو اس اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، لہذا تم اسی کے فرمانبردار بنو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، اور جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرنے والے ہیں۔ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے والے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 36، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ، اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے، مِن شَعَائِرِ اللَّهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے، لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، پھر انہیں کھڑا کر کے نحر کرتے ہوئے ان پر اللہ کا نام لو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پھر جب وہ اپنے پہلو کے بل گر جائیں، فَكُلُوا مِنْهَا، تو تم خود بھی اس میں سے کھاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور کھلاؤ نہ مانگ کر قناعت کرنے والے کو اور بے قرار ہو کر مانگنے والے کو بھی۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، اسی طرح ہم نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ سورہ حج کی آیت نمبر 37 اور 38، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، اللہ کو ہرگز نہ ان قربانیوں کے گوشت پہنچتے ہیں، وَلَا دِمَاؤُهَا، اور نہ ان کے خون، وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، بلکہ اس اللہ کو تمہاری طرف سے تقوی پہنچتا ہے۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، اسی طرح اس اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس پر کہ اس سے تمہیں ہدایت دی۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک اللہ ایمان والوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ، بے شک اللہ پسند نہیں فرماتا، كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ، کسی خیانت کرنے والے ناشکرے کو۔
اگلی آیات سورہ حج آیات 39 اور 40. اذن للذین یقاتلون، جن لوگوں پر لڑائی مسلط کی جائے انہیں جہاد کی اجازت دی گئی ہے، بأنہم ظلموا، کیونکہ وہ مظلوم واقع ہوئے، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر یقیناً بڑی قدرت رکھتا ہے. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے ہیں، الا ان یقولوا ربنا اللہ، محض اس جرم میں کہ وہ یہ کہتے تھے ہمارا پروردگار اللہ ہے. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے روکے نہ رکھتا، لہدمت، تو منہدم کر دیا جاتا، صوامع، راہبوں کی کوٹریوں، وبیع، اور گرجوں، وصلوات، اور عبادت گاہوں، ومساجد، اور مساجد کو، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جن میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اور اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا، مَن يَنْصُرُهُ، جو اس کے دین کی مدد کرے گا. ان اللہ لقوی عزیز، اللہ یقیناً بڑا طاقتور اور بڑا غالب آنے والا ہے. اگلی آیات سورہ حج کی آیات 41 سے 44. الذین ان مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار بخشیں، اقاموا الصلاۃ، تو یہ نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں گے، وامروا بالمعروف، اور نیکی کا حکم دیں گے، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکیں گے، وللہ عاقبۃ الامور، اور تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ، تو نئی بات نہیں، ان سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا. قوم نوح وعاد وثمود، نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور ثمود نے، وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور لوط علیہ السلام کی قوم نے، واصحاب مدین، اور مدین والوں نے بھی، وکذب موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا. فاملیت للکافرین، تو پہلے میں نے کافروں کو مہلت دی، ثم اخذتہم، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، فکیف کان نکیر، تو کیسا سخت رہا میرا عذاب. اگلی آیات سورہ حج کی آیات 45 اور 46. فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں، فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، تو اب وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کتنے ہی کنویں بیکار پڑے ہیں، وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور کتنے مضبوط محل ویران پڑے ہیں. افلم یسیروا فی الارض، تو کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی، فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے جن سے یہ سمجھتے، او آذان یسمعون بہا، یا کان ایسے ہو جاتے جن سے یہ سنتے، فانہا لا تعمی الابصار، تو حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولکن تعمی القلوب، بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں، التی فی الصدور، جو سینوں میں ہیں. اور اگر آیت کے آخری حصے کو ملا کر پڑھنا چاہیں گے تو ترتیب کیا ہوگی، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. اگلی آیات ہیں آیات 47 اور 48. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ لوگ آپ سے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرمائے گا. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، اور بے شک آپ کے رب کے ہاں ایک دن، كَأَلْفِ سَنَةٍ، 1000 سال کے برابر ہے، مِمَّا تَعُدُّونَ، جو تم گنتے ہو. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں، أَمْلَيْتُ لَهَا، جنہیں میں نے مہلت دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں، ثم اخذتها، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری طرف واپس آنا ہے. یہ الحمدللہ آج جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں ان کا ترجمہ ہمارے سامنے آیا. اب ہمیشہ کی طرح آئیے تشریح کی طرف چلتے. کئی آیات ہیں، انشاءاللہ مقررہ وقت میں کوشش کریں کہ بعد مکمل ہو سکے. سورہ حج کی آیت نمبر 34.
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر کیے ہیں تاکہ وہ اللہ کا نام لیا کریں ان مویشی چوپایوں پر جو اس اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں۔ تو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لہذا تم اسی کے فرما بردار بنو اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اس آیت کی تشریح، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہر امت کے لیے ایک عبادت کا مقرر فرمایا جانا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر امت کے لیے جانوروں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام پر قربان کرنے کی عبادت کو مقرر فرمایا۔ بعض اعمال اور عبادات ایسی ہیں ہر امت میں ان کو اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اسی طرح قربانی کا عمل۔ تو جانوروں کو اللہ کے نام پر قربان کرنا یہ عمل بھی تمام امتوں میں جاری رہا۔ ایک علمی بات، قرآن حکیم میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی پیش کرنے کا ذکر آیا ہے۔ قابیل نے اناج پیش کیا تھا جبکہ حضرت حابیل نے دمبے کی قربانی پیش فرمائی تھی۔ اس واقعے کا ذکر سورۃ المائدہ آیات 27 سے 31 میں ملتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی ایک قدیم عبادت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے۔ ان کے زمانے سے یہ عبادت قربانی کی چلی آ رہی ہے، اور آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر ہم نے پڑھا بھی ہوگا، لیکن بعد میں جب سورہ مائدہ کا مطالعہ کریں گے تو یہ واقعہ ہمارے سامنے آئے گا۔ تو ہر امت میں قربانی کا عمل اور یہ عبادت جاری رہی۔ عملی پہلو، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں۔ قربانی کا جانور اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت حاضر ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے درجات بلند فرما دیتا ہے، اس لیے قربانی دل کی خوشی کے ساتھ کیا کرو۔ یہ سنن ابن ماجہ میں نبی اکرم علیہ السلام کا فرمان ہے۔ خون بہانے سے مراد قربانی کے جانوروں کو خون بہانا۔ قربانی کے دن یہی عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند، وہ جانور بھی پیش ہوگا اور قربانی کرتے ہی بندے کے درجات کی بلندی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے تو پورے دل کے اطمینان کے ساتھ بلکہ خوشی کے ساتھ ہمیں قربانی کا عمل کرنا چاہیے۔ قربانی کی اصل روح، قربانی کی اصل روح یہ ہے کہ آدمی توحید کا اقرار کرے، اپنے آپ کو مکمل طور پر اس اللہ تعالیٰ کے حوالے کرے اور اپنے اندر عجز و نیاز کی صفت پیدا کرے۔ یہ عاجزی سے ہے، عجز و نیاز، عاجزی ہونا، انکساری ہونا۔ بندہ یہ ساری کیفیات اپنے اندر پیدا کرے، یہ قربانی کی روح ہے، اس کی اسپرٹ ہے۔ جانور کو زمین پر گرا دینے کا مطلب در حقیقت اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے پیش کر دینا ہے، یعنی اس کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر ذبح کرتے ہوئے، تو اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ جانور اللہ کے نام پر پیش کیا، اب زندگی کے تمام معاملات میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دینا، اس کے آگے جھکا دینا، یہ قربانی کا تقاضا ہے پوری زندگی کے اعتبار سے۔ قربانی کا اجر بھی سن لیجئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ ارشاد ہوا، قربانی کے بالوں کے برابر ثواب ملے گا، ہر بال پر ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پھر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھیڑ کی اون کے برابر بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بھیڑ کی اون کے ایک ایک بال کے برابر نیکیاں ملیں گی۔ وہ جو رواں ہوتا ہے نا، ایک ایک بال، اس کے برابر نیکیاں عطا ہوں گی۔ مسند احمد اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارک آئی۔ اتنا اجر ہے، اور یہ کس کی سنت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ آیت نمبر 35، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرنے والے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ عاجزی اختیار کرنے والوں کی صفات کا بیان۔ نمبر 1، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر سن کر اللہ سے ڈرنے والے۔ اللہ کا ذکر ہو تو دل کانپ اٹھتے ہیں، کل اللہ کے سامنے پیش بھی تو ہونا ہے، اس جواب دہی کے احساس کی وجہ سے ڈرتے بھی ہیں۔ نمبر 2، مصائب پر صبر کرنے والے۔
جو مصیبت آتی ہے کس کے حکم سے آتی ہے؟ اللہ کے حکم سے صبر کرتے ہیں۔ نمبر 3، نماز قائم کرنے والے، کون سی؟ 5 نمازیں روزانہ کی بنیاد پر مقررہ اوقات میں ساری زندگی، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 4، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرنے والے، یہ قربانی بھی پیش کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے اور یہ صفات بھی اختیار کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اب ایک اہم عملی پہلو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے صرف جانور ذبح کرتے وقت ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، بلکہ جب بھی ان کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہو تو ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ صرف قربانی کے موقع پر اللہ کا ذکر نہیں کرتے، پوری زندگی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جب جب ذکر ہوتا ہے ان کے دل لرز بھی جاتے ہیں، یعنی کل کی جواب دہی کا احساس اور اللہ کی پکڑ کا خوف، اس کی وجہ سے بھی انہیں خوف آتا ہے۔ آیت نمبر 36، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ، اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے، ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں، پھر انہیں کھڑا کر کے نحر کرتے ہوئے ان پر اللہ کا نام لو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، جب وہ اپنے پہلو کے بل گر جائیں تو تم خود بھی اس میں سے کھاؤ اور کھلاؤ، نہ مانگ کر قناعت کرنے والے کو اور بے قرار ہو کر مانگنے والے کو بھی، اسی طرح ہم نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ یہ آیت نمبر 36 کا ترجمہ، ایک لفظ نحر آیا، کہاں پڑھتے یہ لفظ ہمیں یاد ہے نا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، تو اس کا ترجمہ قربانی کا کیا جاتا ہے، عام جانوروں کو ذبح کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اونٹ کے لیے نحر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، مراد وہی ذبح کرنے والی بات۔ تشریح کرتے ہیں سائد کی، آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شعائر کا ذکر، شعائر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پہلے بھی ذکر آ چکا ہے، اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شعائر میں سے قربانی کے اونٹ کا ذکر ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کیے جاتے ہیں۔ اونٹوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کرنے کا طریقہ، اونٹوں کو کھڑا کر کے ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لے کر نحر یعنی گردن پر چھری مار کر ذبح کیا جاتا ہے، یوں بڑی چھری ہوتی لمبی سی اور اس کو گردن بھی یوں مارا جاتا ہے۔ بہت سے طلبہ نے دیکھا بھی ہوگا، اور اگر ویسے نہیں دیکھا تو آپ سرچ کر لیجئے، آپ کو کوئی مووی آپ کو مل جائے گی، ویڈیو کلپ مل جائے گا، تو یہ اونٹ کی کو جو نحر کیے جانے کا عمل ہے وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائے گا۔ آیت نمبر 37، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو ہرگز نہ ان قربانیوں کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، بلکہ اس اللہ کو تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح اس اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ آیت نمبر 37 کا ترجمہ ہوا۔ اس کی تشریح پر آنے سے قبل ایک بات ہم عرض کر دیں، پچھلی آیت میں ذکر آیا تھا نا کہ بے قرار ہو کر سوال کرنے والا اور قناعت کرنے والا جو سوال نہیں کرتا، تو آپ کو یاد ہوگا گزشتہ نشست میں بھی بات آئی، قربانی کا گوشت خود بھی استعمال کرنا چاہیے، دوست احباب کو بھی دینا چاہیے، غریبوں کو بھی دینا چاہیے۔ بعض لوگ خود سوال کرتے ہیں ان کو بھی دیا جائے، اور بعض لوگ خوددار ہوتے ہیں، قناعت کرنے والے ہوتے ہیں، سوال نہیں کرتے، کوشش کرنا چاہیے ان تک بھی قربانی کا گوشت پہنچایا جائے۔ اب آئیے آیت نمبر 37 میں قربانی کی روح اور اس کی جو حقیقت ہے اور اس کی جو اسپرٹ ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں آ رہی ہیں۔ قربانی کے قبول ہونے کی شرط، قربانی کی قبولیت کی شرط اخلاص ہے۔ انما الاعمال بالنیات، بچپن سے حدیث شریف یاد ہے نا، اعمال اور نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو نیت میں اخلاص ہونا، سنسیئرٹی ہونا انگلش میں کہیں گے ضروری ہے۔ قربانی کی قبولیت کی شرط اخلاص ہے۔ کفار جب قربانی کے جانور ذبح کرتے تو ان کا خون کعبے کی دیواروں پر مل دیتے اور گوشت اپنے بتوں کے پاس لا کر رکھ دیتے اور خیال کرتے کہ جب تک ایسا نہ کیا جائے ہماری قربانی مقبول نہیں ہوتی۔ استغفر اللہ، مشرکین مکہ یہ کام کرتے تھے، خون لا کے کعبے کی دیواروں پر ملتے، گوشت اپنے بتوں کے سامنے رکھتے۔ استغفر اللہ، ان کو بھی سمجھایا جا رہا ہے اور ہمارے لیے بھی رہنمائی۔
اس آیت میں مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تمہاری قربانی کے جانوروں کے گوشت اور خون کی ضرورت نہیں کہ تم اسے اٹھاؤ اور کعبے کی دیواروں پر مل کر انہیں آلودہ کرو، نہیں، بلکہ یہ مطلوب نہیں ہے۔ کیا مطلوب ہے؟ اس کی بارگاہ میں تو تمہارا اخلاص اور تقوی شرف قبولیت حاصل کرے گا، یعنی قبول ہوگا، ایکسیپٹ ہوگا۔ کیا؟ تقوی اور اخلاص۔ تمہارے دل میں جتنا خلوص زیادہ ہوگا اور تمہارے عمل پر تقوی کا رنگ جتنا زیادہ ہوگا، اتنی ہی اس کی قبولیت زیادہ ہوگی۔ اخلاص کیا ہے؟ جو عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے۔ تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ دونوں کام کریں گے تو عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں انشاءاللہ قبول ہوگا۔ عملی پہلو، ہمیں پورے اخلاص و تقوی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کو فریضہ عبادت سمجھتے ہوئے اسے ادا کرنا چاہیے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ تمہارے اجسام کو دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ اجسام جسم کی جمع ہے، تو اللہ ہمارے جسم نہیں دیکھتا، ہماری شکلیں نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے دلوں کو کیا نیت ہے اور ہمارے اعمال کو اللہ کی خاطر ہے کہ نہیں، صحیح طریقے پر انجام دے رہے کہ نہیں، اللہ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ علمی بات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص قربانی دے رہا ہے وہ اپنی معمول کی زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی سے کتنا ڈرتا ہے، وہ اپنے روز مرہ کے معمولات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام و قوانین کا کس قدر پابند ہے، کس قدر وہ اپنی توانائیاں، اپنی صلاحیتیں اور اپنا مال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں صرف کر رہا ہے، لگا رہا ہے۔ کیا قربانی کے جانور کا اہتمام اس نے رزق حلال سے کیا ہے؟ اس قربانی کے پیچھے اس کا جذبہ اطاعت و ایثار کس قدر کار فرما ہے۔ صرف جانور ذبح کرنا، گوشت کھانا مقصود تھوڑی ہی، یہ سارے جذبات، اللہ کے حکم کے تابع ہو جانا، اللہ کے قوانین کی پاسداری کرنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرنے کی کوشش کرنا اور حلال مال میں سے قربانی پیش کرنا، اطاعت کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ یہ ہے جو قربانی کی روح ہے جو ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ طلبہ و طالبات بھی سیکھیں، جو چھوٹے یعنی عمر کے طلبہ ہیں وہ تو کھلانا پلانا جانور کو سب اچھی بات ہے، مگر ہم بڑوں کو چاہیے کہ ہم بچوں کو بھی سمجھائیں، بڑے بھی سمجھیں کہ ان قربانیوں میں یہ مقاصد بھی سامنے رہنے چاہیے۔ آیت میں ہدایت دیے جانے سے مراد جانور کو قربان کرنے کا وہ طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سکھایا گیا، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو قربان کرنا۔ کیا ہدایت عطا ہوئی؟ جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ جو نبی اکرم علیہ السلام نے سکھایا کہ اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کرو، اس بات کی ہدایت عطا کی گئی۔ آیت کے آخر میں مذکور خوشخبری ذکر کی گئی، وہ کیا ہے؟ آیت کے آخر میں احسان کرنے والوں کو خوشخبری سنائی گئی ہے، ایمان و یقین کے ساتھ صدق و اخلاص سے حسن اعمال کرنے والوں کو دنیا میں بھی خیر و برکت والی پاکیزہ زندگی نصیب ہوگی اور آخرت میں جنت کی سدا بہار نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ عمل ہو، خیر والی زندگی دنیا میں ملے گی، پاکیزہ زندگی، اور اس سے بڑھ کر جنت کی سدا بہار ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ملیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آیت نمبر 38 ہے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ بے شک اللہ ایمان والوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے، بے شک اللہ پسند نہیں فرماتا کسی خیانت کرنے والے ناشکرے کو۔ آیات 38 سے 41 کا موضوع، ان آیات میں جہاد و قتال کا موضوع بیان فرمایا گیا ہے۔ نوٹ کر لیجئے گا، قربانی کا موضوع بھی اکثر مدنی صورتوں کا ہے اور جہاد و قتال کا موضوع تو ہے ہی مدنی صورتوں کا۔ اور سورہ حج کے بارے میں شروع میں کیا بات آئی تھی؟ مکی صورتوں کے مضامین بھی ہیں اور مدنی صورتوں کے مضامین سورہ حج میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ عملی بات، پچھلی آیات میں حج کا ذکر تھا، اب جہاد و قتال کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، کیونکہ ان دونوں مضامین حج اور قتال فی سبیل اللہ میں بہت گہرا ربط ہے۔ پہلے حج کے حوالے سے وہاں حرم شریف کا ذکر بھی آ گیا، شاعر اللہ کا ذکر آ گیا اور حج کے مناسک کے مقامات کا ذکر آ گیا تھا نا، اب قتال کا بیان آ رہا ہے۔ تو حج اور قتال، اللہ کی راہ میں جنگ کا معاملہ، ان کا بڑا گہرا ربط ہے۔ اس ربط اور تعلق کی وجہ بظاہر یہ نظر آتی ہے کہ کعبہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، وہ ان آیات کے نزول کے وقت مشرکین کے زیر تسلط تھا،
ان کے قبضے میں تھا، مراد کہی کہ وہاں کا قبضہ ان کے پاس تھا، اور کتنے بت رکھے ہوئے تھے مشرکوں نے وہاں پر 360۔ اب مسلمانوں کو یعنی توجہ دلائی جا رہی ہے اللہ کے گھر میں بتوں کی گندگی انہوں نے لا کے رکھی، ختم ہونی چاہیے۔ تو اب حج کا ذکر بھی ہے، حج کرنے کے لیے تو وہاں جانا پڑے گا، اور وہاں یہ گندگی بتوں کی رکھی ہوئی لوگوں نے، تو قتال کرو تاکہ اللہ کے گھر کو پاک صاف کیا جائے بتوں کی گندگی سے۔ تو حج اور قتال کا ایک بڑا گہرا ربط ہے۔ اور توحید کے اس مرکز کو انہوں نے شرک کا اڈا بنایا ہوا تھا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بیت اللہ میں توحید و رسالت کا نعرہ بلند کرنے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور حج و عمرہ کی ادائیگی سے روکتے تھے۔ کیسے حج ادا ہوگا؟ وہاں پر تو ان کا تسلط ہے، تو یہ مسلمانوں کو قتال کی توجہ دلائی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس وقت امت مسلمہ کا فرض منصبی یہ قرار پایا کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس گھر کو مشرکین کے تسلط سے آزاد کرا کے اسے واقعتاً توحید کا مرکز بنائے۔ لیکن یہ کام صرف دعوت اور وعظ سے ہونے والا نہیں تھا، اس کے لیے طاقت کا استعمال ناگزیر تھا، ناگزیر ضروری تھا، لازم تھا، انگلش میں کہیں گے انیویٹیبل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حج بیت اللہ کے احکام کے ساتھ ساتھ قتال فی سبیل اللہ کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وہاں مشرکین موجود تھے، بتوں کی گندگی تھی، صاف کرایا جائے اس کو، تبھی تو تم حج عمرہ ادا کر سکو گے صحیح طور پر، اور توحید کا مرکز اسے بنانا ہے، اس کے لیے جنگ کرنا پڑے گی۔ تو حج کے بیان کے ساتھ اب قتال فی سبیل اللہ کا تذکرہ آ رہا ہے۔ آیت میں مذکور اللہ تعالیٰ کا وعدہ، اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کے راستے سے دشمنوں کو ہٹا دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ دشمنوں کے مقابلے میں مسلمانوں کا دفاع کون فرمائے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کی حفاظت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل ایمان کے کفار اور مشرکین کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف سے حفاظت فرماتا ہے۔ کفر و اسلام کی جنگ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تائید و نصرت اہل ایمان کو حاصل ہوگی، اور وہ کافروں کی چالوں کو ناکام کر دے گا۔ ایمان والوں کو بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ پر۔ اللہ پر توکل کر کے کھڑا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی نصرت فرمائے گا، اور کافروں کی چالوں کو اللہ ناکام فرما دے گا۔ ناپسندیدہ لوگوں کا ذکر بھی اس آیت میں، وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خیانت کرنے والے ناشکروں کو پسند نہیں فرماتا۔ مشرکین مکہ اور ان کے ساتھی خائن تھے، خائن خیانت کرنے والے، کیونکہ خانہ کعبہ کی جو امانت ان کے سپرد ہوئی تھی اس میں وہ اس خیانت اور بدعہدی کے مرتکب ہوئے کہ اس میں بت لا کر رکھ دی، خیانت کی نا انہوں نے۔ عملی پہلو، قربانی کے جذبے کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنا تن، من، دھن، تن کہتے ہیں جسم کو، من کہتے ہیں دل کو، اور دھن کہتے ہیں مال کو، تو جسم، جان، مال سب لگائے کس کے لیے؟ اللہ کی راہ میں نچھاور کر دے۔ اس لیے قربانی کے مسائل بیان کرتے ہوئے قتال فی سبیل اللہ کی اجازت کو ذکر کیا گیا۔ آج جانور کے گلے پر چھری پھیر رہے، جانور کی گردن ہمارے ہاتھ میں آ گئی، ہم نے اللہ کے نام پر ذبح کر دیا۔ اس گردن کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ کبھی اللہ کی راہ میں جان دینے کا موقع پیش آئے تو یہ گردن اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے تیار رہیں۔ یہ ہے جو ایک بڑی زبردست قسم کی ترغیب، تشویق اور تعلیم ہمیں عطا ہو رہی ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 39، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ جن لوگوں پر لڑائی مسلط کی جائے انہیں جہاد کی اجازت دی گئی ہے کیونکہ وہ مظلوم واقع ہوئے، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر یقیناً بڑی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو اجازت۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ظالموں سے قتال کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ اب اجازت آ رہی ہے، پہلے نہیں تھی۔ بہت اہم نقطہ ہے، عملی بات۔ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کفار کے خلاف جنگ نہ کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ ہجرت مدینہ کے دوران یہ آیت نازل ہوئی جس میں مسلمانوں کو کفار کے خلاف جنگ کی اجازت دے دی گئی۔ مکہ مکرمہ کے 13 برس، وحی کے آغاز سے لے کر ہجرت تک 13 برس جنگ کی اجازت نہیں تھی، ہاتھوں کو باندھے رکھنے، صبر کرنے کا حکم تھا۔ ہجرت کے سفر کے دوران میں اجازت آ گئی، اور جب نبی پاک علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے آئیں گے تو قتال کا حکم بھی آئے گا۔ سورۃ البقرہ میں بھی قتال کے مقاصد اور احکامات کو بیان کیا گیا، اور سورۃ البقرہ ہم چھٹے حصے میں پڑھیں گے مطالعہ قرآن کے، اور وہ نازل ہوئی ہے مدینہ شریف ہجرت کر لیے جانے کے بعد۔ بہرحال
اب مسلمانوں کو ہجرت کے سفر کے دوران اجازت دے دی گئی ہے جنگ کرنے کی ظالموں مشرکوں کے خلاف۔ جنگ کے مقاصد کا بیان، اس آیت میں جنگ کا حکم دے کر دو مقصد بیان کیے گئے۔ نمبر 1 ظلم کا خاتمہ، نمبر 2 اعلاء کلمت اللہ، یعنی کلمہ حق کی سربلندی۔ اس کو پڑھتے ہیں اعلاء کلمت اللہ، یعنی کلمہ حق کی سربلندی، اس لیے کہ مظلوموں کی مدد اور ان کی داد رسی نہ کی جائے تو پھر دنیا میں زور آور کمزوروں کو جینے ہی نہ دیں، زور آور جن کے پاس طاقت ہو، جس سے زمین فساد سے بھر جائے۔ نیز عدل کے نفاذ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عطا کردہ نظام عدل کا نفاذ ضروری ہے۔ یہ بہت اہم مقصد، دنیا جنگ کرتی ہے مال بنانے کے لیے، ملکوں پر قبضہ کرنے کے لیے، لوگوں کو غلام بنانے کے لیے، ظلم و ستم کرنے کے لیے، یہ تو غلط ہے۔ دین تقاضا کرتا ہے اگر قتال کا، یہ اجازت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تو ظلم کے خاتمے کے لیے اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے۔ ظلم کا خاتمہ ہوگا تو لوگوں کو سہولت ہوگی نا، اور اللہ کا دین نافذ ہوگا تو لوگوں کو عدل میسر آئے گا۔ آج تک اس ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اس ظلم کے خاتمے اور عدل کے نفاذ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قتال کا، جنگ کا حکم عطا کیا ہے۔ آیت نمبر 40، الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے ہیں محض اس جرم میں کہ وہ یہ کہتے تھے ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے روکے نہ رکھتا، لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا ولینصرن اللہ من ینصرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ تو منہدم کر دیا جاتا راہبوں کی کوٹھریوں اور گرجوں اور عبادت گاہوں اور مساجد کو جن میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا، اللہ یقیناً بڑا طاقتور اور بڑا غالب آنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 40 ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ان کے گھروں سے نکالے جانے یعنی ہجرت پر مجبور کرنے کی وجہ، اس کی وجہ تھی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننا، یعنی توحید کا اقرار کرنا۔ یہ نبی مکرم علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام کے ساتھ بھی مشرکین مکہ نے کیا۔ ایک اللہ کو ماننے والوں پر زندگی اجیرن کر دی گئی، ان کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا۔ آج بھی آپ غور کیجئے گا، دنیا کے کئی ممالک میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کیوں ہو رہا ہے؟ اس سے کہ وہ ایک اللہ کو مانتے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس وجہ سے ان پر زندگی اجیرن کی جا رہی ہے، مشقت پر ان کو مجبور کیا جا رہا ہے، مشکلات میں ان کو مبتلا کیا جا رہا ہے۔ اہل ایمان اور اہل کفر کی جنگ میں حکمت، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل ایمان کے ذریعے اہل کفر کو مٹاتا رہے اور عبادت گاہوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر جاری رہے۔ یہ کوئی نیا حکم نہیں تھا، پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی امتوں کو بھی کفار کو قتل کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں، اور اگر ایسا حکم نہ دیا جاتا تو تمام ادیان اور مذاہب کی عبادت گاہیں ڈھا دی جاتی، وہ عیسائیوں کی عبادت گاہیں ہوں، یہودیوں کی ہوں اور کسی کی ہوں۔ اگر اللہ یہ حکم نہ دیتا کہ ظالم و جابروں کا ہاتھ روکا جائے تاکہ اللہ کا نام لیا جاتا رہے اور عبادت گاہوں کو منہدم نہ کیا جائے، یہ حکم پہلے بھی اللہ نے دیا، پچھلے انبیاء علیہ السلام کو بھی دیا۔ یہ حکم نہ ہوتا تو ظالم لوگ مظلوموں کو بھی مارتے اور عبادت گاہوں کو بھی منہدم کر دیتے، پھر اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا کون ہوتا؟ اس مقصد کے لیے بھی قتال کا حکم عطا ہوا ہے۔ علمی بات، فساد کرنے والے لوگ ہوں یا فاسد تہذیب و ثقافت، جب ان کا فساد زمین میں ایک حد سے تجاوز کرنے لگتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی مشیت سے اسے کسی دوسری طاقت کے ذریعے نیست و نابود کر دیتا ہے۔ ہر قوم میں بگاڑ آ جاتا ہے یا اقوام میں بگاڑ آ جاتا ہے، یہ بگاڑ جب ایک حد سے تجاوز کرتا ہے تو یہ بگاڑ کرنے والوں، فساد مچانے والوں کو ہٹانے کے لیے اللہ کسی اور طاقت کو کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت میں عبادت گاہوں کا ذکر، اس آیت میں خانقاہوں، عیسائیوں کے راہب خانوں، یہودیوں کے کلیساؤں اور مساجد کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد، اللہ سبحانہ تعالیٰ طاقتور، قوت والا اور غالب ہے،
اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ بہت اہم بات ہے، آج اللہ کے دین کی دعوت اور اس کو قائم کرنے کی جد و جہد ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے نا۔ آج تم دنیا میں ظلم و ستم کا شکار ہیں، اللہ کی مدد کب ملے گی؟ جب ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے، اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوں گے، اس کی دعوت کے لیے، اس کے نفاذ کے لیے انشاءاللہ تعالی محنت کریں گے تو پھر اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا۔ آیت نمبر 41 بہت اہم مقام ہے، حکمرانوں کے حوالے سے بھی، مسلمانوں کے حکمرانوں کے ذیل میں بھی بڑی اہم ہدایات۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار بخشیں تو یہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، اور تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ غلبہ عطا فرمائے جانے پر اہل ایمان کا طرز عمل، اس وقت نبی اکرم علیہ السلام اور صحابہ کرام محنت فرما رہے تھے، اللہ غالب فرما دے گا، دین کو تو کرنے کے کام کیا ہوں گے بتایا جا رہا ہے۔ اور آج جن لوگوں کے پاس حکمرانی ہو، اقتدار ہو، وہ حاکم وقت ہو، تو ان کے کرنے کے کام کیا ہیں، یہ سب یہاں بتایا گیا۔ اہل ایمان کو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں غلبہ عطا فرما دے تو نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ 4 کاموں کا ذکر، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بھلائی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا۔ علمی بات، برسر اقتدار لوگوں کا فرض ہے کہ وہ ہر قسم کے ظلم و زیادتی سے بچتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی زمین پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قانون نافذ کریں۔ زمین اللہ کی ہے، قانون کس کا چلنا چاہیے؟ انسانوں کا نہیں، اللہ تعالیٰ کا۔ تو حکمرانوں کا پہلا کام کیا ہے؟ ظلم و ستم کا خاتمہ کریں اور خود بھی ظلم و زیادتی نہ کریں اور زمین پر اللہ کا قانون نافذ کریں، جس کے اول کرنے کے پہلو کیا ہیں؟ جس میں اول نماز قائم کرنا اور لوگوں کو نماز کا پابند بنانا، زکوٰۃ ادا کرنا اور نظام زکوٰۃ نافذ کرنا ہے۔ نظام زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ وصول ہو اور غرباء مستحقین تک اس کو پہنچایا جائے، یہ ہے حکمرانوں کے کرنے کا کام۔ مسلمان حکمرانوں کے لیے نصیحت، حکمران خود نیکی کے کام کریں اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، اور خود برائی سے بچیں، لوگوں کو برائی سے منع کریں، اور یہ عقیدہ رکھیں کہ ہر کام کا انجام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اختیار میں، سب کو لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، عوام کو بھی اللہ کو جواب دینا ہے، حکمرانوں کو بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ اس فرمان کے شروع میں یہ الفاظ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جن لوگوں کو اقتدار عطا فرمائے انہیں یہ کام کرنے چاہیے۔ آخر میں فرمایا کہ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر کام کا انجام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ گویا کہ حکمرانوں کو ہر حال میں فکر آخرت کے ساتھ یہ چیز بھی ذہن نشین کرنی چاہیے کہ حکمرانی کے نشے میں آ کر مغرور اور متکبر نہیں بننا، کیونکہ حقیقی اقتدار اور اختیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ یہاں دنیا میں جس کسی کو کچھ ملا وہ امانت ہے، اصل اقتدار کس کا؟ اللہ کا۔ اصل حکمرانی کس کی؟ اللہ کی۔ اس کے حکم کے تابع رہ کر حکمرانوں کو حکمرانی کی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ آیت نمبر ہے 42، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ۔ اور اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں تو نئی بات نہیں، ان سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور ثمود نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا ذکر، آیت میں مشرکین مکہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب مکی صورتوں کے مضامین آ گئے، درمیان میں حج کا ذکر آ گیا، قتال کا ذکر آ گیا، ہجرت کے درمیان جو آیات نازل ہوئیں اس کے حوالے سے بات آ گئی، قتال کی اجازت آ گئی، حکمرانوں کے کرنے کے کام آ گئے۔ اب جو مکی صورتوں کے مضامین ان کا بیان آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ غم نہ کیجئے، آپ سے پہلے بھی جو انبیاء اور رسول علیہ السلام دنیا میں آئے انہیں ان کی قوموں نے جھٹلایا، یہ پہلی مرتبہ نہیں، یہ تسلی نبی علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ عملی پہلو، بہت اہم نکتہ ہم سب کے لیے، ہمیں دین کی دعوت کا کام صبر و تحمل سے جاری رکھنا چاہیے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اس راستے میں سخت مشکلات پیش آئیں اور انہیں جھٹلایا گیا، لیکن ان حضرات علیہ السلام نے صبر کیا اور دعوت کا کام جاری رکھا۔ جھٹلانے والوں کو سابقہ امتوں سے سبق لینا چاہیے، ان امتوں میں جو کافر تھے انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈھیل دی، پھر انہیں پکڑ لیا۔ یہ ہے جو ہمیں عبرت دلائی جا رہی ہے۔ آیت نمبر ہے 43، وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور لوط علیہ السلام کی قوم نے، مراد انہوں نے بھی جھٹلایا۔
جھٹلانے والی قوموں کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلانے کا ذکر کیا گیا۔ یہ واقعات پہلے بھی ہم کسی درجے میں پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 44، وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ اور مدین والوں نے بھی اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا، تو پہلے میں نے کافروں کو مہلت دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، تو کیسا سخت رہا میرا عذاب۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلانے والوں کے ساتھ معاملہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جھٹلانے والی قوموں کو مہلت دی، لیکن جب انہوں نے مسلسل اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلایا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب نے ان کی گرفت کی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے ناراض ہوا۔ پچھلی قوموں کے واقعات پہلے ہم پڑھ کر آتے رہے ہیں الحمدللہ۔ علمی بات، سابقہ قوموں میں سے کسی قوم کو بھی نبی علیہ السلام کی تکذیب کرتے ہی فوراً نہیں پکڑا گیا۔ تکذیب جھٹلانے کو کہا جاتا ہے، فوراً اللہ نے نہیں پکڑا، بلکہ ہر ایک کو سوچنے سمجھنے کے لیے کافی وقت دیا گیا، اور گرفت اس وقت کی گئی جبکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو چکے تھے۔ اسی طرح اگر کفار مکہ نے بھی مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا تو ان کا انجام بھی وہی ہو کر رہنا ہے جو ان سے پہلی قوموں کا ہو چکا ہے، یہ بھی اللہ کی پکڑ میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 45، فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ کتنی بستیاں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں، تو اب وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور کتنے ہی کنویں بیکار پڑے ہیں، اور کتنے مضبوط محل ویران پڑے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلانے والی قوموں پر عذاب کی کیفیت، ان کے مکانات چھتوں کے بل گرے پڑے ہیں، ان کے کنویں ویران ہیں، اور بڑے بڑے مضبوط محل بیکار پڑے ہیں۔ کوئی ان کا مال دولت کام نہ آیا جب اللہ کی پکڑ ان پر آئی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلانے والی قوموں پر عذاب، انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلانے والی قوموں پر عذاب اس لیے بھیجا گیا کیونکہ وہ لوگ ظالم تھے، یعنی انہوں نے یہ ظلم کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، تو نافرمانی پر اڑے رہے تو پھر ان پر اللہ کا عذاب بھی آیا۔ آیت نمبر ہے 46، افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے جن سے یہ سمجھتے، یا کان ایسے ہو جاتے جن سے یہ سنتے؟ تو حقیقت یہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بات، اس سیر کا مطلب وہ سیر سپاٹا نہیں، پکنک نہیں ہے، بلکہ چلنا پھرنا، زمین میں دیکھنا اور قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرنا۔ اور بڑی اہم بات کیا آ رہی ہے؟ آنکھیں نہیں، سینوں میں دل وہ اندھے ہو جاتے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ زمین کی سیر کرنے کی ترغیب، اس آیت میں لوگوں کو زمین کی سیر کرنے کی ترغیب اس لیے دی گئی ہے تاکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمان قوموں کے کھنڈرات دیکھ کر درس عبرت حاصل کریں۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ یہ سیر سپاٹا نہیں، عبرت حاصل کرنا ہے۔ ویسے آج کل تو ہر جگہ کی تصویریں اور ہر جگہ کی ویڈیو کلپس اویلیبل ہیں، اور فرعون کے احرام، پیرامڈس ہوں، یہ فرعون کی اپنی لاش ہو، یہ سب آج ہم انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب تو یہ عبرت حاصل کرنے کے لیے معاملہ بڑا آسان ہے۔ نیز آیت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ سابقہ قوموں کے برے انجام کو دیکھ کر عبرت حاصل نہ کریں، ایسے لوگوں کے انسانی اعتبار سے دل، کان اور آنکھیں تو ہوتی ہیں، ایسے لوگوں کے انسانی اعتبار سے دل، کان اور آنکھیں تو ہوتی ہیں، لیکن دل ہدایت سے خالی، کان حق بات سننے سے عاری، اور آنکھیں حق کی متلاشی نہیں ہوتی۔ مزید برآں ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن ان کے دل اندھے ہو جاتے ہیں جو ان کے سینوں میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے لوگ پھر جو عبرت حاصل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی دیوی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتے، تو حق سمجھ نہیں آتا، حق دکھائی نہیں دیتا، حق سننے کو تیار نہیں ہوتے، یہاں تک کہ دل بھی ان کے اندھے ہو جاتے ہیں۔ اب ہے بات کہ دلوں کا اندھا ہونے سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ کہ وہ آنکھوں سے دیکھتے تو ہیں مگر یہ نہیں سمجھتے کہ سارے معاملات کرنے والی ذات کون سی ہے، کون ہے جس کا حکم کائنات میں چلنے والا ہے، کس کے حکم سے سورج نکل رہا ہے اور کس کے حکم سے غروب ہو رہا ہے، اور کون نیکوکاروں کو ثواب دے رہا ہے اور نافرمانوں پر عذاب نازل کرنے والا ہے۔ یعنی بصارت کے ساتھ بصیرت کی بھی ضرورت ہے۔ بصارت ظاہری آنکھ ہے، بصیرت باطن کے اندر کی آنکھ ہے۔
یعنی بصارت کے ساتھ بصیرت کی بھی ضرورت ہے، ورنہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی آدمی کچھ بھی نہیں دیکھتا، یہی دل کا اندھا پن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بری بات اور انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آیت نمبر ہے 47، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ اور یہ لوگ آپ سے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرمائے گا، اور بے شک آپ کے رب کے ہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے جو تم گنتے ہو۔ یہ آیت نمبر 47، اس کی تشریح، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وعدے سے مراد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وعدے سے مراد نافرمانوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب کا وعدہ ہے، جو کہ مشرکین پر دنیا میں غزوہ بدر کے موقع پر کچھ ہی عرصے میں واقع ہوا، اور اصل عذاب آخرت میں دیا جائے گا۔ مشرکین کے 70 افراد قتل ہوئے تھے غزوہ بدر کے موقع پر، یہ دنیا کا عذاب تھا، اور بڑا عذاب کہاں ہے؟ آخرت میں۔ مشرکین جیسے کہ نضر بن حارث، یہ ان کے ایک سردار کا نام ہے، اور دیگر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ جس عذاب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے وعدہ کرتے ہیں وہ ہم پر لے آئیں، اور مشرکین آپ کی نبوت کا انکار کرتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا۔ یہ ہے ڈھٹائی کا معاملہ جو ان لوگوں نے اختیار کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک دن ہمارے 1000 سال کا ہونے سے مراد، بڑی اہم بات، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک ہمارے 1000 سال ایک دن کی مانند ہیں، یعنی اس کے لیے تاخیر کا کوئی معاملہ نہیں، مجرم کہیں بھاگ کر جا نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے منصوبے ہیں، اس کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے۔ کفار کو تنبیہ، انہیں بتایا گیا ہے کہ ان کے کفر کی سزا اگر انہیں دنیا میں نہ دی گئی تو قیامت تو سامنے ہے ہی، وہ دن بہت سخت ہوگا اور دراز یعنی طویل ہوگا، دوزخ کا عذاب تو بعد میں ہوگا، اس سے پہلے قیامت کے دن کے عذاب اور مصیبت میں جو مبتلا ہوں گے اسی کو سوچ لیں اور غور کر لیں۔ دوزخ کا عذاب تو ہے، اس سے پہلے قیامت کے دن کی بھی سختی ہے۔ قیامت کا دن 1000 سال کا ہوگا، اور اتنے لمبے دن میں جو تکلیف ہوگی اس کا اندازہ اسی سے کر لیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور اس کی گرمی سے اس قدر پسینہ ہوگا کہ بعض کا پسینہ ٹخنوں تک، اور بعض کا کمر تک، اور بعض کا منہ تک ہوگا، یعنی پسینے میں ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کوئی شخص نہر میں کھڑا ہو، یہ پسینہ لگام کی طرح منہ میں گھس رہا ہوگا۔ استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو قیامت کی ہولناکی سے بچائے۔ آیت شریفہ اور حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ قیامت کا دن 1000 سال کا ہوگا، اور سورۃ المعارج میں فرمایا ہے، ہم پڑھ چکے سورۃ المعارج 29 پارے میں ہے، اور سورۃ المعارج میں فرمایا کہ اس دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ دونوں باتوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے برعکس بات ہے، لیکن حقیقت میں تعارض نہیں ہے، یعنی کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ حاضرین کی حالت جدا جدا ہوگی۔ کسی کو ایسا معلوم ہوگا کہ حساب کتاب میں 50,000 سال لگے، اللہ اکبر، اور کسی کو یہ محسوس ہوگا کہ 1000 سال میں حساب سے فارغ ہو گیا۔ حساب کی شدت کے اعتبار سے 1000 اور 50,000 سال فرمایا، جبکہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کے لیے تو معاملہ ایسا کہ بس ایک نماز ادا کی اور وقت گزر گیا۔ اس کے بعد آج کی کلاس کی آخری آیت ہے سورہ حج کی آیت نمبر 48، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور کتنی بستیاں ایسی تھیں جنہیں میں نے مہلت دی اس حال میں کہ وہ ظالم تھی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف واپس آنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی گرفت کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظالموں کو پہلے مہلت دیتا ہے، جب وہ اپنے ظلم کی انتہا پر پہنچ جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی گرفت کرتا ہے اور انہیں پکڑ لیتا ہے۔ بالآخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، جہاں وہ پورا پورا فیصلہ فرما دے گا۔ یعنی اگر کسی ظالم قوم پر عذاب آنے میں دیر ہوئی یا دنیا میں سرے سے اس پر عذاب آیا ہی نہیں، تو بھی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی گرفت سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ ہر حال میں انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف آنا ہے، وہاں سب وعدے پورے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کل کی فکر اور تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ آج کی کلاس کی تکمیل ہوتی ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔